جی ساری جو امیدیں ہیں وہ اس بلڈنگ سے یعنی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے وابستہ ہیں، یعنی کہ یہاں پر آپ کو یاد ہوگا گزشتہ روز ایک اپیل فائل کی گئی تھی جس میں یہ پوچھا گیا تھا اور درخواست کی گئی تھی کہ جو جیل ٹرائل ہوا ہے ان دونوں کیسز کا یعنی توشہ خانہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا کیس تھا یعنی سائفر کیس کا، دونوں کے جو جیل ٹرائل ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ درخواست جو ہے مسترد کر دی گئی۔ اب اس بلڈنگ سے امیدیں یہ وابستہ ہیں کہ دونوں جو سزائیں ہوئی ہیں، کل سائفر کیس میں اور آج توشہ خانہ کیس میں سزا ہوئی ہے، اس حوالے سے جو اپیلیں اس کیس کے خلاف دائر کی جائیں گی اس عدالت میں دائر کی جائیں گی۔ میرے ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی ٹیم کے سعید صاحب موجود ہیں۔ سعید صاحب، آج جو ہوا امید تھی کہ اتنی جلدی فیصلہ آ جائے گا؟ سر ہمیں تو اس کا پہلے بھی پتہ تھا، یہ آج نہیں، ہمیں ایک ہفتہ سے پتہ تھا کہ یہ ہونا ہے۔ دیکھیں، جب ایک کلائنٹ کو اس کے وکلاء تک یہ سیس نہ دی جائے، ان سے ملنے تک نہ دیا جائے، 342 کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، ڈیفینس ہوتا ہے، وہ نہ کرنے دیا جائے، اس میں شہادت نہ دینے دیے جائے، اس پہ آپ کو جرح نہ کرنی دی جائے اور ان کو وکلاء کو ایک علیحدہ بند کر دیا جائے اور وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کل دیکھیں نا، کل 10 سال سزا دے دی، آج 14 سال دے دی، تو جو اس کا جتنا پروسیس ہے یہ سارے کا سارا پروسیس انلیگل ہے۔ اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے اس میں جو قانونی سکم ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں، قانونی نقائص ہیں ساری کارروائی میں، اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب یہ کیسز چیلنج ہوں گے تو اسی دن اڑا دیے جائیں گے؟ سر اگر یہ میرٹ پہ سنا جائے نا، یہ وہی ججز ہے نا جو ادھر پہلے ان کی جتنی پروسیڈنگ چلی تھی ہم نے ادھر آ کے وہ چیلنج کی تھی اور 3-4 جتنی اس کی پروسیڈنگ تھی وہ کالعدم قرار دے دی گئی میاں گل حسن اور اورنگزیب صاحب نے۔ اور آج دیکھ لیں، یہ سارے کا سارا جو ان کا پروسیس ہے، جو پروسیڈنگ ہے، ساری کی ساری ہے ہی انلیگل۔ اس میں اتنی قانونی پیچیدگیاں ہیں، اتنا قانونی اس میں سے کہ یہ فوری طور پہ اگر میرٹ پہ کیا جائے نا، میرٹ پہ وہ پولیٹیکل سسٹم نہ ہو تو یہ سزا بنتی نہیں تھی۔ اگر پولیٹیکل یہ کسی طرح سے سزا ہو بھی گئی ہے نا تو یہ اپیل جو ہی لگے گی، یہ پہلی اپیل اتنے میں اٹھ جائے گی۔ اس کیس میں ہے ہی کچھ نہیں، دونوں کیسز میں کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں گے پہلے توشہ خانہ میں پہلے بھی سزا ہو گئی، پہلے نیب کر رہا تھا، پھر یہ FIA آ گئی، یہ سارا سسٹم یہ سب کو سمجھ آتی ہے۔ اچھا، آپ کو کیا اس حد تک امید تھی کہ گھر کی خواتین تک بھی بات چلی جائے گی؟ سر پتہ بات کیا ہے، خان صاحب کو یہ توڑنا چاہتے ہیں، خان صاحب ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ خان صاحب کو یہ کہتے ہیں ایک دن نہیں گزاریں گے، تو ایک دن تو کیا آج تقریباً 5 ماہ ہو گئے ہیں خان صاحب کو۔ اب بی بی کو بھی اندر ڈال دیا ہے خان صاحب کو توڑنے کے لیے۔ شاہ محمود کو قریشی کو کیا کہتے تھے کہ یہ بھی ان کا بندہ ہے، تو اس نے بھی جرانہ نبھایا، ساتھ نبھایا۔ وقت یہ بھی گزر جائے گا، اس میں نہ ہم لیگل ٹیم جو ہیں ہم مایوس ہوئے، جو ہم دیکھیں نا الیکشن قریب ہے، الیکشن کے کتنے دن رہتے ہیں؟ 7 دن رہتے ہیں۔ 7 دن سے پہلے یہ اس کا ٹرائل کتنے دن میں ہوا ہے؟ ٹرائل ہوا یہ 9 سے شروع ہوا تھا، 9 تاریخ کو، آج 31، 20 دن میں سارے کا سارا ٹرائل انہوں نے کر کے سزا بھی سنا دی۔ خدا کا خوف کریں، لوگوں کے تو 20 سال سے لوگ اندر پڑے، ان کی اپیلیں، ان کا ٹرائل نہیں ہوتا، یہ بغیر وکلا کے بغیر اپنی ٹیم کے، یہ سارا 18 گواہان پہ 1 گھنٹے میں جن وکلا کو پتہ ہی نہیں، انہوں نے جرا کر کے کیس ہی فارغ کر دیا۔ تو یہ جو سارا یہ حیرانگی کی باتیں ہیں۔ اچھا، جو قانونی ٹیم ہے بشریٰ بی بی، اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جب سزا ہوتی ہے اس کے بعد ملزم کی تلاش کے لیے قانونی ٹیم جو ہے خصوص طور پر پولیس کی جو ٹیم ہے تشکیل دی جاتی ہے، چھاپے مارے جاتے ہیں، ملزمان فرار ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے دیکھا بشریٰ بی بی خود آئیں، گرفتاری دے دی۔ قانونی ٹیم کا یہ مشورہ تھا ان کو؟ یہ ہمیں اس چیز کا پتہ ہے کہ یہ مزید انسلٹ کریں گے، بے عزت کریں گے، ریڈ کر، تو پتہ ہے ہمیں کہ یہ ہونا ہے۔ بی بی کو تو پہلے ہی انتظار تھا، ہمیں یہ کل سے نہیں، 1 ہفتہ سے پہلے سے ہوتا ہے کہ بی بی کو بھی انہوں نے خان کو توڑنے کے لیے اس کو سزا دینی، گرفتار کرنا ہے۔ تو جب انہوں نے سزا دینی ہے، ہم ادھر آئے ہیں، صبح کل آئے تھے کہ اپیل لگائیں گے، اس کی پروسیڈنگ کے خلاف اسٹے لگائیں گے ریویژن کے لیے، تو وہ انہوں نے ایکسیپٹ ہی نہیں کی، آرڈر ہی نہیں دیا۔ وہ اسی طرح آج آئے ہیں، انہوں نے 1 دن کا ٹائم دیا۔ صبح بھی 8 بجے ہمارے حامد خان صاحب تھے، میں تھا، یہ علی ظفر صاحب تھے، ہمارے سلمان صفدر تھا، ہم سارے آئے ہیں ادھر۔ تو ابھی ہم کورٹ میں انٹر ہی نہیں ہوئے تھے تو پہلے پتہ چل گیا کہ جی وہ 14 سال سزا دے دی، 7 فائن کر دیا۔ تو یہ جو سسٹم چل رہا ہے نا، تو یہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو ملک کی کسی کو فکر نہیں، کون ایسی پاورز ہیں، کون ایسی طاقت جو چلا رہا ہے؟ ایسے ٹرائل ہوتے ہیں، ایسے عدالتیں چلتی ہیں۔ پہلے بھی ہمارا 140 پہ نمبر ہے، آپ تو آخری پہ چلا جائے گا۔ اچھا، آخر میں ہمیں یہ بتائیے، لوگ بھی یہ جاننا چاہتے ہیں، جو اس کیس میں ہم نے ڈیفرنٹ دیکھا، اسٹیٹ جو کاؤنسلرز تھے، ڈیفنس کاؤنسلرز، انہوں نے جرا کی اور بڑی جلدی میں کی،
ان کا کیا رول ہوتا ہے؟ سر انہوں نے نہیں کی. جو ڈیفینس ہوتا ہے 342 کا اسٹیٹمنٹ جب ایویڈنس ساری آ جاتی ہے پروسیکیوشن کی طرف سے, اس کے بعد 342 جو ہوتا ہے وہ ملزم کا ڈیفینس ہوتا ہے. اس ڈیفینس میں اس نے اپنا بیان ریکارڈ کرانا ہوتا ہے, سوال جتنے ایک سوال نامہ دیا جاتا ہے سب کا جواب دینا ہوتا ہے, وہ جتنی ڈیٹیل کے ساتھ ہے. اس کے بعد اس نے اپنی ایویڈنس, اگر وہ چاہتا ہے اس نے اس پہ گواہان پہ کراس ہونا ہے, کراس ایگزامینیشن ہونی, اس کے ساتھ وہ ایکسٹرا اپنی ایویڈنس دے سکتا ہے, وہ گواہان کو طلب کر سکتا ہے. تو ان کو تو یہ چیز ہی نہیں دی. اور جنہوں نے کراس کیا ہے وہ پروسیکیوشن کو پہلے کرتے رضوان عباسی صاحب, یہ ان کے جونیئر ہیں جو دونوں کو انہوں نے ہینگ کیا, ان کو پکڑا, ان کو وکیل مقرر کروا دیا خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کا, اور انہوں نے 18 گواہان پہ, کتنے 18 گواہان پہ یہ 2-4 گھنٹے میں انہوں نے جرا کر کے کیس ہی ختم کر دیا. آگے تو اس میں رہ کیا جاتا ہے, یہ سارا خان صاحب کو بھی پتہ ہے, بقایا کو بھی پتہ ہے کہ یہ جیسے ہوا ہے. اب تو عوام بھی جانتے ہیں, وکلا بھی جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو کوئی مسئلہ نہیں, ہم گھبرانے والے نہیں, نہ ہم گھبرائیں. خان صاحب یہ ڈائریکشن, کوئی امید باقی ہے اب؟ سر امید انشاءاللہ ہے. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جس بندے کو سزائے موت ہوئی, جس کو عمر قید ہوئی نواز شریف کو, اور کسی پہ ان کے ساتھ کیا ہوا, ڈیل ہوئی, باہر گئے, چلے باہر آئے 4 سال کے بعد سب کچھ ہو گیا, سزائیں ہر چیز معاف. یہ سارے سیاسی کیس ہوتے ہیں, انہوں نے خود ان کی نظیر بنا دی ہے سپریم کورٹ, ہائی کورٹ. یہ کیس بھی منٹوں سیکنڈوں میں اٹھ جائیں گے. یہ صرف اور صرف جو الیکشن ہو رہا ہے, الیکشن پہ یہ افیکٹ کرنے کے لیے, اثر انداز ہونے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. اس میں کوئی فرق نہیں. جو کینڈیڈیٹ ہے, کینڈیڈیٹ ہمارے جتنے ٹکٹ ہولڈر ان کو اٹھایا جا رہا ہے, ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. یہ جیسے ہونا, یہ جیسے بھی کر لیں. میں نے سپریم کورٹ کے سامنے بھی کہا تھا, یہ الیکشن جس طرح چاہیں کروا لیں, جس کو دل کرتا کرا. اس الیکشن کو نہ کسی نے غیر جانبدار ماننا اور نہ منصفانہ ماننا. یہ الیکشن جانبدار ہیں اور ہر حربہ میں ترتیب کر کے چلایا جا رہا ہے. یہ ہر صورت جیتنا چاہتے ہیں, اپنی مرضی کے بندے کو لانا چاہتے ہیں, مخلوط حکومت بنا. ہمیں تو یہاں تک پتہ کہ جو سیٹیں تو کس پارٹی کو کتنی ملیں گی, کتنی ملیں گی. یہ جی سعید خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سینئر لائر ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کرتے ہیں, اور واضح طور پہ بتا رہے ہیں کہ کیا صورتحال بننے جا رہی ہے. کوئی امید کا ظاہر ہے دامن تو یہ ہاتھ سے نہیں چھوڑے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس خدشے کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ جو اس سے پہلے گزشتہ روز ایک اپیل دائر کی گئی تھی جو اڈیالہ جیل میں سماعت ہوئی, جو کارروائی ہوئی اس کے خلاف, وہ جو اپیل ہے وہ بھی خارج کر دی گئی. اور یہ خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر ان دونوں فیصلوں کے خلاف, یعنی سائفر کورٹ میں جو گزشتہ روز فیصلہ آیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو فیصلہ آیا توشہ خانہ کیس میں, اس حوالے سے بھی جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ طور پر جو اپیل ہے وہ یہاں پر دائر کی جائے گی. آپ دیکھ سکتے ہیں جو مختلف صحافی اور وکلا یہاں موجود ہیں. وکاس ہمارے ساتھ ادھر موجود ہیں جو کہ صحافی ہیں اور اڈیالہ کی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی کارروائی بھی کور کرتے ہیں. وکاس, آپ نے کیا دیکھا؟ کل بھی ظاہر آپ اڈیالہ میں موجود تھے, آج بھی دیکھا. آپ کو لگ رہا تھا اتنی جلدی جو ہے وہ گرفتاری ہو جائے گی, فیصلہ آ جائے گا؟ اس کے بعد وہاں کے مناظر کیسے تھے؟ بالکل, میں آپ کو بتاؤں ایسا لگ رہا تھا, بالکل لگ رہا تھا. میں اگر کل کی بات کریں تو, پرسوں کی بات کریں تو, عمران خان صاحب نے جو سلمان صفدر وکیل تھے جرا کے دوران, ان کو بتایا بھی تھا کہ یہ میرے لیے تکلیف دہ ہے کہ میں ادھر موجود ہوں اور یہ فکس میچ میں کبھی نہیں کھیلا, پہلے کبھی نہیں کھیلا. تو آج جو ہے سارا فکس میچ ہے, تیزی سے گواہان کو بلایا جا رہا ہے, سارے معاملات ہیں, اس کو وائنڈ اپ کیا جا رہا ہے. تو میں اس پہ تھوڑا تکلیف دے ہوں اور میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. تو سلمان صفدر وہ چھوڑ کے چلے گئے. دوسرا اگر اوور آل وکلا کی بات کریں تو وکلا میں ہم نے دیکھا کہ بہت ساری جو ہیں چیزیں, بہت ساری غلطیاں ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے. باقی تو کیس کے حوالے سے چھوڑ دیں, جو آپ عام پبلک کے حوالے سے دیکھیں, مسلسل کال دیتے ہیں کہ عوام باہر نکلے. ابھی 2 دن پہلے جو ریلی تھی اس میں کال دی گئی کہ آپ لوگ باہر آئیں اور ریلیاں کریں. اور ریلیوں کے دوران بہت ساری گرفتاریاں بھی ہوئیں, راولپنڈی میں ہوئیں, لاہور میں ہوئی, کراچی میں ہوئی, مختلف شہروں میں ہوئی. تو اس دوران, اس دن کے بعد بھی جو رات کو ان کی وکیل آ کے بتا رہی تھی کہ آپ لوگ عوام نکلے, یہ فیصلہ ان کے خلاف دے رہے ہیں. تو میں نے ان سے ایک سوال کیا, میں نے آپ کو کہا, میں نے کہا کہ آپ آج بھی آ کے وہ کہہ رہی ہیں, بیان دے رہی ہیں کہ عوام نکلے باہر. عوام تو عمران خان کو چاہتی ہے اور نکلتی ہے پیچھے باہر, لیکن جب وہ گرفتار ہو جاتے ہیں تو وکلا اس ٹائم جو ہے ان کا 100% فوکس اپنی کمپین کے اوپر ہے. کوئی عوام, چونکہ ہم نے دیکھا کہ زیادہ تر جو وکلا ہیں وہ امیدوار بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. تو جی یہ وقاص صاحب جو ہیں یہ ایکسپلین کر رہے ہیں, گہری نظر رکھتے ہیں, اور ہم نے دیکھا تحریک انصاف کی تمام تو جو ایکٹیویٹیز ہیں
उनको देखते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त हम आपको ये जो लाइव मनाजर हैं वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस बिल्डिंग से अब उम्मीद बाकी है कि यहाँ पर दोनों फैसले, जो कि साइफर का जो कल फैसला आया, इसके साथ साथ जो आज तोशाखाना केस का फैसला आया, दोनों फैसले जैसे ही तहरीरी फॉर्म में जो वकला की टीम सामने आप देख सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की टीम इधर मौजूद है, जैसे ही फैसले जो हैं तहरीरी फॉर्म में इनके पास आएंगे, बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोनों फैसलों को चैलेंज किया जाएगा। और उस उम्मीद का इजहार किया जा रहा है कि अगर जो केस है मेरिट पे सुना जाता है तो पहले ही रोज़ इस फैसले को उड़ा दिया जाएगा।